الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله جوزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی بنیاد میخانہ بطور یادگار، دور دورہ ساغر صحبائے طیبہ کا ہوا، جرعن و شان ازل آئے قطار اندر قطار، قاسم و محمود و انور نے نلھائے خم کے خم، اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر بادہ خار، اس کے ہر میخار کو پیر مغاں کا حکم ہے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، آج بھی آفاق میں اس میکدے کی دھوم ہے، چار جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں بادہ خار۔
اور یہ صرف دیوبند اور دارالعلوم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس نہج پر چلنے والے تمام ادارے، سہارنپور سے لے کر ہندوستان کے تمام علاقوں اور اس کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں، مختلف بر اعظموں میں حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے طریقے پر جو مدرسے چل رہے ہیں وہ سارے اس کا حصہ اور اس کا مصداق ہیں۔ ہمارا یہ ادارہ، ہمارے اس علاقے کا عظیم ادارہ، یہ بھی اس کا ایک ممتاز حصہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اس کی اس تقریب سعید میں شرکت کی یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس گناہگار ظلم و جبور کے لیے اس کو علم اور عمل کا ذریعہ بنائے اور ہمارے عزیزوں کے لیے بھی نافع بنائے۔ شکریہ بھی ہے اور معذرت بھی اپنے مخدوم حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے اور برادر محترم حضرت مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہم سے۔ شکریہ اس کا کہ آپ نے حکم فرما کر یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ معذرت اس کی کہ میں اس کا اہل نہیں آ کر بیٹھ گیا۔ حق تو یہ تھا کہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم یا میرے رفیق گرامی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم یا پھر آپ ہی حضرات اس ذمہ داری کو پورا کرتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے کچھ کام ڈالا جاتا ہے ذمہ، تاکہ دیکھ لیا جائے کہ کچھ سبق وقت یاد کیا ہے یا نہیں۔ میں اپنے سلسلے میں اسی طرح کی توجہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نافع بنائے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ بات اگر ہم یہاں سے شروع کریں، اگرچہ بات بہت لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہاں سے شروع کریں کہ انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ماننی ضروری ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر انسان کی عقل صحیح ہے، اس کی عقل سلیم ہے، تو وہ اس کی رہنمائی کرتی ہے اس بات کی طرف کہ میرا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں خود اور یہ پوری کائنات پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے دلائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر یہ بات چھیڑنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یوں کہو رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب ماننے پر مطمئن ہوں، اور وبالاسلام دینا، اسلام کو مذہب ماننے پر مطمئن ہوں، وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول ماننے پر میں پورا مطمئن ہوں۔ آج کی دنیا میں ان تینوں باتوں کے سلسلے میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے باقاعدہ مشن چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، اسی کے سلسلے میں حالات یہ ہیں کہ تعلیم گاہوں میں، اعلیٰ تعلیم گاہوں میں، ان کے ڈگری والے شعبوں میں پڑھنے والے بہت سارے طلباء، اسٹوڈنٹس جن کو آپ کہیں، وہ مسلمان ہوں خاندانی طور پر یا اور کسی مذہب کے ہوں، ایتھسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں، ان کے لیے خدا بن رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ بات کہی کہ انسان کی عقل اگر صحیح طور پر اس کا ساتھ دے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس کا اور اس پوری کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ اور اس کے دلائل بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، مگر ضرورت بھی تو نہیں ہے، اس لیے کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جب یہ بات انسان مان لے گا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اور اس کائنات کا کوئی خالق ہے، تو پھر اس کو یہ ضرورت بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ اس خالق کی مرضی کیا ہے دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں، وہ مرضی بتانے کے لیے بھی اس کے کچھ نمائندے ہونے چاہیے۔ یہ ہے رضیت بمحمد رسول وبالاسلام دینا۔
وہ نمائندے نبی کہلاتے ہیں، رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسانوں کے اوپر کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں جب بھیجا تو پہلے ہی انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سب سے عظیم رحمت یہی رسالت کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول اور نبی بھیجے ہیں۔ تو یہ رحمت پہلے دن سے شروع ہو گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا تو اپنے تمام تر کمالات لے کر آیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ دنیا میں کسی جانور کی حیثیت سے آیا ہو اور ارتقاء کے ذریعے وہ انسان بنا ہو۔ کیا ہے وہ اکبر نے جو کہا تھا، وہ جو ڈارون کا نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء، کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ڈارون صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے۔ میں نہ مانوں گا کہ دادا آپ کے لنگور تھے، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ ہم یہ مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان، پہلا ہی انسان جو دنیا میں آیا وہ کامل العقل انسان تھا، بلکہ ہر اعتبار سے کامل انسان تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ اس رسالت کا نقطۂ عروج خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ کی تشریف آوری ہے۔ آپ نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو جو کچھ پہنچایا اس کا نام وحی الہی ہے، اور اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے خاص انتظام یہ کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو محفوظ و معصوم رکھا گیا، اور اس حد تک آپ کی حفاظت کی گئی کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی ایک لفظ بھی آپ کی ذاتی خواہش کا ترجمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی کلام الہی میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر جو کچھ بولتے ہیں وہ ان کی اپنی خواہش کا ترجمان نہیں ہوتا، وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کو دو طریقوں سے پیش کیا جیسا اللہ کا حکم تھا۔ ایک وحی قرآن کریم کی شکل میں جس کے الفاظ اللہ کے یہاں سے ملے، ایک وحی اس کے علاوہ، اور وہ وحی حدیث کہلاتی ہے۔ آپ حضرات نے حدیث کی اصطلاحی تعریفیں پڑھ لی ہیں، ان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ دونوں گنجائش ہوتی ہے، جاری رکھنے کی گنجائش ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو وحی غیر مطلوع عطا فرمائی اور آپ کی ذات اقدس سے جو افعال صادر ہوئے یا آپ کی موجودگی میں جو کچھ کیا گیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، وہ سب کا خلاصہ حدیث ہے۔ تو آج کے زمانے میں اس کو بھی کھول کر کہنا ضروری ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی اللہ نے نہیں بھیجا ہے، انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی مانے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ ہر قسم کے باطل نظریات جو کبھی دنیا میں وجود میں آئے ہو آج بھی موجود ہیں اور دوبارہ سر ابھار رہے ہیں۔ ہمارے قریبی علاقوں میں وہ طبقہ موجود ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، قرآن والے اہل قرآن جو ہیں ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے یہ بات۔ ان میں بعض 3 نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کی عقل میں ناقص عقل میں یہ آتا ہے کہ قرآن میں 3 نمازیں ہے اور قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ قرآن ہونا کہاں سے معلوم ہوا ہے، حدیث سے معلوم ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی ٹیک لگا کر اپنے تکیے پر اریکہ اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی خبر دی ہے کہ جن کی عبادتوں کا یہ عالم کہ صحابہ کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں
کہ تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تم حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن بھی پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، لیکن فرمائے لا یجاوز تراقیہم، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے کلام اللہ اور کلام رسول اللہ دونوں کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور الذین انعمت علیہم آپ نے پڑھ لیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اشارے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس طریقے سے پوری امانت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ قرآن کریم پہنچا دیا گیا اور امت کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایک ایک حرف محفوظ ہے اور موجود ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لایا ہوا پیغام احادیث کی شکل میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پہنچا دیا امت کو اور اپنے بعد کی نسلوں کو۔ اور یہ علم حضرات صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین کی محنتوں سے ترقی کر کے اس درجے پر پہنچا کہ 200 برس کے عرصے میں اس علم کا ایک ایسا ذخیرہ مرتب ہو گیا جس کی کوئی مثال دنیا کے مذاہب کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اس نے جب ترقی کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا تو محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب وجود میں آئی اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا کہ ابو علی مروزی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فرما رہے ہیں کہ تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھاؤ گے اور میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ میں نے پوچھا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو قرآن کریم کے بعد تنہا وہ کتاب ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر اس کی پوری قرأت کی گئی ہے۔ پوری بخاری شریف کعبۃ اللہ کے اندر بھی پڑھی گئی ہے، قرآن پڑھا گیا یا بخاری پڑھی گئی ہے۔ یہ ایسی مقبول کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج ہم اس کی تکمیل کی تقریب میں شریک ہیں۔ اب ہم اس کے مضمون کی طرف آ جائیں تو مناسب ہے، ہمارے طلبہ نے پڑھا ہے کہ یہ جو باب ہے یہ باب کتاب التوحید کا حصہ ہے۔ جلدی دو چار باتیں آپ کی پڑھی ہوئی اور اساتذہ سے سنی ہوئی وہ بیان کر دوں کہ کتاب التوحید کے سلسلے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے، اعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ یہ کتاب ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ ایک مستقل کتاب ہے اور اس کے عنوان میں نسخوں کا فرق بھی آپ کو معلوم ہے۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، فربری سے نقل کرنے والے جتنے روات ہیں ان کے یہاں یہی ہے، لیکن مصنف کے یہاں ایک لفظ اور ہے وغیرہ، تو پورا عنوان بنتا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ۔ عجیب و غریب بات ہے کہ حدیث کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس کی تکمیل ہو رہی ہے اہل باطل یا غلط افکار، غلط نظریات، غلط عقائد رکھنے والے باطل فرقوں کی تردید پر۔ کون ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب غلط بات کو غلط نہ کرو؟ کیسے نہ کہیں؟ ہم نے تو یہی جانا ہے اور یہی سیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے تو اسی بات پر ہو رہی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ غلط عقیدہ لیے بیٹھے ہیں، تمہیں اس سے بچنا ہے۔ اور عقیدہ بھی کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جو فرقے وجود میں آئے تھے ان میں جہمیہ اور معتزلہ مشہور فرقے ہیں۔ جہمیہ کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مانا جائے، صفات کو نہ مانا جائے۔ وہ صفات کا انکار کرتے تھے، اس لیے کہ صفات کو اگر حادث مانے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے اور قدیم مانے تو تعدد قدمہ لازم آتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ وہ سر ہی کاٹ دو جس میں درد ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، صفات کو ماننا ہے، لیکن اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ وہ سر ہی کاٹ دو جس میں درد ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، صفات کو ماننا ہے، لیکن اللہ کی شان کے خلاف ہے۔
مسئلہ یوں حل کر لیا کہ صفات کا انکار کر دیا. ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا انکار تھا. اہل سنت والجماعت کی توحید یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کو بھی ماننا ہے اور باری تعالیٰ کی صفات کو بھی ماننا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں زیادہ تر صفات کو ثابت کر رہے ہیں مختلف ابواب کی شکل میں. یہ جو آخری باب ہے اس کی غرض کیا ہے، ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں الگ الگ رائے ہوتی ہیں، شاید ہر عنوان کے بارے میں، بخاری کے ہر ترجمے کے بارے میں. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. میں دو آراء کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ایک رائے تو عمومی طور پر شراح کی ہے. وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی میں سے ایک صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اصل میں جہمیہ کا رد ہے اور صفات کا اثبات ہے. اس پورے کتاب میں، کتاب التوحید میں، تو صفات ہی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذات، ایک صفات افعال. صفات ذات کی تفسیر کیا ہے؟ اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ صفات ذات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ازلاً اور ابداً متصف ہیں، اور صفات افعال وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ازلاً متصف نہیں ہیں، ابداً متصف ہیں، اور حقیقت میں وہ الگ صفات نہیں ہیں بلکہ اللہ کی صفت ارادہ کے مظاہر ہیں. اور ماتریدی یہ کہتے ہیں کہ صفات ذات وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہیں اور ان کی ضد کے ساتھ متصف نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ حی ہیں، میت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہیں، جاہل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، اعمیٰ نہیں ہیں. تو جو صفات اللہ کے اندر مثبت طور پر پائی جاتی ہیں اور ان کا مقابل نہیں پایا جاتا وہ صفات ذات ہیں. اور جن صفات کی ازداد بھی پائی جاتی ہیں وہ صفات افعال ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں، محیی ہیں، تو ممیت بھی ہیں، مارنے والے بھی ہیں. اسی طرح سے مختلف صفات ہیں. تو یہ دو قسم کی صفات ہیں اللہ رب العزت کی. صفات ذات آپ نے پڑھا ہے کہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام. اور باقی صفات افعال ہیں. صفات افعال کے سلسلے میں یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت ارادہ جب کسی کام سے متعلق ہوتی ہے تو صفات افعال میں سے کوئی صفت ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کسی کو پیدا کرنے کا تو خالق کی صفت ظاہر ہو گئی. اللہ نے ارادہ کیا کسی کو رزق دینے کا تو رازق کی صفت آ گئی. اس طرح سے صفات. یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا وزن کریں گے. تو یہ وزن اعمال کا معاملہ ہوا، گویا کہ اللہ کی ایک صفت ثابت ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا قول یہاں پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ہمارے زمانے کے فخر المحدثین علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہی رائے ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جزئیے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ ہے تلاوت اور مطلوع کا فرق. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک مسئلہ اٹھا تھا اسلام کی تاریخ میں. اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد اور صحیح افکار کے مقابلے میں مختلف افکار اٹھتے رہے ہیں دنیا میں. تو اس میں ابتدائی زمانے میں دوسری صدی میں جب بنو عباس کی حکومت مستحکم ہو گئی تھی بلکہ عروج پر تھی، ہارون رشید کا زمانہ گزر گیا تھا، مامون کا زمانہ چل رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ طاقت کا یہ عالم تھا کہ بادل کو دیکھ کر کہا تھا مامون نے کہ یا صحابت امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجک. اے بادل تو چاہے جہاں جا کے برس، تیرے برسنے جس سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج میرے ہی پاس آئے گا. یہ وسعت کا عالم تھا حکومت کی. تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کچھ ذہن و دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. معتزلہ فرقے نے ان کے یہاں رسوخ پایا اور اپنے افکار کا ان کو اسیر کر لیا. معتزلہ کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر قدیم مانیں گے تو تعدد قدمہ لازم آئے گا. صفات کا انکار بھی نہیں کرتے تھے وہ. ان میں سے اکثر بعض نے ثابت کیا ہے، علامہ زاہد کوثری نے ثابت کیا ہے کہ بعض معتزلہ صفات کے بھی منکر تھے مگر اکثر نہیں تھے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ صاحب اللہ کی صفات کو کچھ اور مان لو. مثلا انہوں نے کہا کہ کلام اللہ،
تم کہتے ہو کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، تو اس کو قدیم مانو گے تو تعدد قدما ہو جائے گا، حادث مان لو بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے کلام کو پیدا کیا ہے تو وہ قرآن مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ غلط تھا اور حکومت کی طاقت مل جانے کی وجہ سے عام لوگوں پر اس کو جبراً نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اندر ایک اور بھی نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی باطل اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اہل حق میں سے کوئی ایک یا چند شخصیات اس کے مقابلے کے لیے اٹھا دی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے اس آخری 100-150 سال کے عرصے میں دنیا کے اکثر حصوں میں اٹھنے والے باطل کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے حضرات اکابر علماء دیوبند اور ان کے خوشچینوں کے حصے میں رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس کے لیے منتخب فرمایا۔ امام احمد نے حق کا اظہار کیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اب وہ عجیب بات ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، جس کی جو رائے ہے اسے رکھنے دو، لیکن حکومتوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ حکومت نے جبراً نافذ کرنا چاہا، حضرت نے انکار کر دیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 28 مہینے تک قید میں رکھا گیا اور روزانہ نکال کر کوڑے بھی لگائے جاتے تھے۔ عجیب و غریب قصے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں جانے سے پہلے کی بات ہے، ایک پیغام پہنچا اور وہ پیغام تھا ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی حیات تھے اس زمانے میں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بشر احمد علی بلوى تصیبہ، احمد کو بشارت پہنچا دو اس آزمائش پر جو انہیں پہنچے گی، یعنی گویا بشارت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی توفیق دے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام مزنی کے ہاتھ وہ پیغام امام احمد کو بھیجا۔ امام مزنی پیغام لے کر پہنچے تو امام احمد نے فرمایا کہ شاید میرے آقا نے میرے اندر کچھ کمزوری محسوس کی ہے، تو میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے مجھے تقویت دینے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس خوشخبری کے جواب میں مجھے تمہیں کچھ دینا چاہیے، میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تو جو یہ کرتا میں نے پہن رکھا ہے میں یہ نکال کر تمہیں دیتا ہوں ہدیے کے طور پر۔ وہ کرتا مزنی صاحب لے کر آئے، امام شافعی کے پاس پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کرتا تو تمہارا ہی ہے، تمہیں ملا ہے، مگر تم مجھے اجازت دے دو کہ اس کرتے کو پانی میں بھگو کر وہ پانی میں استعمال کر لوں۔ یہ استاد نے اپنے شاگرد کے کرتے کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس کے بعد 28 مہینے کے بعد آزمائش ختم ہوئی تو بعد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چھوٹا سا قصہ سنایا، وہ ہم سب کے لیے عبرت کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا اور کوڑے مارنے کے لیے لے جانے لگے تو کسی آدمی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی آدمی تھا، میں نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے قریب ہو کر کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، آپ نے میرا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس زمانے کا مشہور ڈاکو تھا، جیسے ہمارے زمانے میں سلطان ڈاکو گزرا ہے۔ اب کے بچے تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہم نے تو اس کی سوانح بھی پڑھی ہے اور وہ ہمارے علاقے کا تعلیم کے حساب سے انگریزوں کے دور میں دنگوں میں اشرف العلوم کے کتب خانے میں اس کی سوانح پڑھی میں نے۔ تو میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، اس نے کہا۔ تو امام احمد نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بارے میں سرکاری ریکارڈ میں یہ بات محفوظ ہے کہ مجھے مختلف وقتوں میں ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے 18,000 کوڑے لگے ہیں اور میں نے کمینی دنیا کے لیے وہ کوڑے برداشت کیے ہیں۔ احمد تم اللہ کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو، پھسل مت جانا، استقامت اختیار کرنا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑوں جیسی استقامت سے کام لیا، پر اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ تو اس مسئلے میں جو معتزلہ کہتے تھے کہ کلام اللہ مخلوق ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک باطل عقیدہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آ کر اس مسئلے نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ امام احمد کے ماننے والے جب یہ کہنے لگے کلام اللہ غیر مخلوق ہے، قدیم ہے، تو اس میں غلو آ گیا، اور غلو یہاں تک آیا کہ وہ کہنے لگے کلام اللہ جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے یہ بھی قدیم ہے، جس روشنائی سے لکھا جاتا ہے یہ بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ یہ 2 گتے جن کے درمیان وہ کلام اللہ وہ بھی قدیم ہے۔ غلو کی انتہا ہو گئی۔
اور اب ان کی طرف سے اپنے علاقے میں، جو امام بخاری کا علاقہ تھا، وہاں کے علاقے میں حاکموں کو بھی اپنے طرف مائل کر لیا گیا اور بہت سے علماء نے بھی وہ رویہ، وہ نظریہ اختیار کر لیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں آزمایا گیا۔ عجیب بات ہے، سبھی آزمائے جاتے ہیں، بڑے لوگ سب آزمائے جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے، ہم تو آزمانے کے لائق نہیں ہیں، آزمائے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، مگر یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے درس میں سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تلاوت بھی قدیم ہے، ہمارے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ بھی قدیم ہے۔ تو پوچھا آپ بتائیے قرآن کے الفاظ، قرآن کا جو ہم تلفظ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس زمانے میں علماء حق بولتے تھے لفظی بالقرآن حادث یا لفظی بالقرآن مخلوق، میں جو قرآن کا تلفظ کر رہا ہوں، میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ایک جملہ بولا، الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقۃ، ہمارے الفاظ ہمارے افعال ہیں اور ہمارے افعال اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، سارے افعال بندوں کے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، مگر ظاہر مطلب تو وہی نکلتا تھا، انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو اسی کے قائل ہیں۔ اور حد یہ ہوئی کہ امام بخاری جن کا آج ساری امت کے اوپر احسان مانا جاتا ہے، اس بخاری امام بخاری کو اس مسئلے کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، نکال دیا گیا وطن سے کہ تم یہ بات کیوں کہتے ہو، اور گویا کہ غریب الوطنی میں انتقال ہوا۔ ان کا مزار اپنے وطن میں نہیں ہے، مقام وطن میں ہے، ان کے وطن سے دور ہے، ان کو بھی آزمایا گیا۔ امام یہ حضرات فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ امام بخاری اس مسئلے کو واضح کر رہے ہیں یہاں پر، اور وہ اس طرح سے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ ہم اعمال کو تولیں گے، تو اعمال میں کیا تولا جائے گا؟ قرآن تولا جائے گا یا ہمارا پڑھنا تولا جائے گا؟ ظاہر ہے ہمارا پڑھنا ہمارا عمل ہے، اسی کو تولا جائے گا، قرآن کو تھوڑی تولا جائے گا۔ قرآن کا تو اپنا وزن ہے، قرآن الگ وزن ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، کلام کو نہیں تولا جائے گا، ہمارے پڑھنے کو تولا جائے گا، وہ ہمارا عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تلاوت یعنی پڑھنا الگ ہے اور متلو جس کی تلاوت کی جا رہی وہ الگ ہے۔ تلاوت مخلوق ہے، متلو جو ہے وہ قدیم ہے، قرآن قدیم ہے۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ باب امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ اب عبارت کی طرف ہمیں آ جانا چاہیے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آپ کو معلوم ہے امام بخاری کی عادت ہے وہ آیات کو بھی لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں، اور اس کتاب میں خاص طور سے لائے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا ہے۔ صفات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل قطعیہ چاہیے، یا کم سے کم ایسا تواتر، کم سے کم وہ تواتر جو قدر مشترک کے درجے میں ہو۔ قدر مشترک تو ہمارے طلبہ سمجھتے ہیں، قدر مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تمام روایتوں میں نہ ہو مگر ان تمام روایتوں سے کوئی ایک مشترک چیز ثابت ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ سلطنت پور میں جلسہ تھا، فلاں نے بیان کیا اور 50,000 کا مجمع تھا، دوسرے نے کہا 5,000 کا مجمع تھا، فلاں نے بیان کیا، تیسرے نے کہا فلاں نے بیان کیا 10,000 کا مجمع تھا۔ تو مجمع کی تعداد میں تو فرق ہو گیا روایتوں میں، لیکن بیان فلاں نے کیا اس پر اتفاق ہو گیا، تو تینوں روایتوں سے تواتر ثابت ہو گیا۔ قدر اسی کو کہتے ہیں تواتر قدر مشترک۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض احادیث اخبار احاد کی قسم سے نقل کی ہے، مگر قدر مشترک کے طور پر ان سے صفات کا اثبات ہوتا ہے۔ تو آیت لاتے ہیں تاکہ دلیل قطعی بھی مل جائے، اور پھر احادیث لاتے ہیں۔ اللہ کا قول ہے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم میزانیں رکھیں گے انصاف کے لیے۔ قسط کا لفظ جو ہے اس کو بعض حضرات نے موازین کی صفت بنایا ہے ترکیب میں، ذوات القسط مضاف منصوب مان کر، یا مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں مان کر، اور بعض حضرات نے اس کو مفعول لہو مانا ہے، الموازین لاجل القسط، ہم موازین رکھیں گے انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن، اور اس بات کا بیان کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اعمال کے تولے جانے کا ایک زمانے میں معرکۃ الآراء مسائل میں رہا ہے۔ معتزلہ نے اس کا بھی انکار کیا ہے، اور اس پہلو کے اعتبار سے یہ معتزلہ کا صراحتاً رد ہے۔ معتزلہ
मुतलक सिफात बारी के तो मुमकिन नहीं थे आम तौर पर, लेकिन वज़न आमाल का इनकार करते थे। और उसकी वजह क्या थी आप उसको भी समझ लें, क्योंकि हमारे ज़माने में उसकी जो बुनियाद है वो पाई जाती है। मुअतज़िला की गलतियों की बुनियाद थी अक़लियत परस्ती, अपनी अकल को असल समझना, जो बात हमारी समझ में आए वो सही और जो समझ में ना आए वो गलत है। हमारे ज़माने में मुसलमानों में एक बड़ी तादाद है जो इस मुसीबत का शिकार है। उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये गलत तरीका है। इतनी बात जहन में ले आए कि ये अक्ल भी हमारी है और हमारी तमाम सलाहियतें महदूद हैं। जिस तरह हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको लिखा है और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने भी, कि जिस तरह हमारी नज़र महदूद है, एक हद से आगे नहीं देखती, कान महदूद हैं, एक हद से आगे नहीं सुनते, इसी तरीके से हमारी आवाज़ महदूद है, एक हद से आगे नहीं जाती। हमारी अकल की भी एक हद है, वो उस हद से आगे काम नहीं करती है। इसलिए किसी जगह जाकर अकल को छोड़ना पड़ता है और मानने को इख्तियार करना पड़ता है। जिगर जैसे शायर की समझ में आ गया और इन पढ़े लिखे अकलमंदों की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मारिफत जमाल में काम ना आए बारों पर, अकल कहीं पे छूट गई रह गई कहीं नजर। ये पड़ी रास्ते में गिर पड़ी, जरूरत है, काम ही नहीं चलेगा, वहाँ तो आगे जाकर तो अकल को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मुअतज़िला ही कहते थे कि अमाल कैसे तोड़े जा सकते हैं, वो तो अर्ज होते हैं। उसके जवाब उलमाए उम्मत ने बहुत दिए और उसकी तफसीलात आगे घंटे आप बयान कर लें, कोई मसला नहीं। हमारे ज़माने में वो बातें खत्म हो गई, इसलिए कि अगर से पहले भी गलत थी वो बात, मैं तो उसका ये जवाब सही समझता हूँ कि भाई अल्लाह ताला आमाल के तोड़ने का दावा कर रहे हैं। अब तुम क्यों परेशान हो कि कैसे तोड़ेंगे, तुमसे तोड़ने को तो नहीं कहा जाएगा ना, अल्लाह ताला तोड़ेंगे। अब अल्लाह कैसे तोड़ेंगे, तुम्हारा दर्द सर नहीं है, की बात है भाई कैसे तोड़ेंगे, तुमसे कब पूछा है कि कैसे तोड़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया हम तोड़ेंगे, अब तुम्हें क्या मतलब है कैसे तोड़ेंगे। ये तो एक जवाब है जो ईमान का जवाब है। बाकी ये है कि हमारे ज़माने में इंसान अपने महदूद वसाइल के साथ हवा की रफ्तार नापता है कि हवा इतने मील फी घंटा चल रही है, बदन के अंदर की हरारत नापता है, बदन का कोलेस्ट्रॉल और शुगर नापता है, और साहब गर्मी और सर्दी का दर्जा नापता है अपने महदूद वसाइल के साथ। तो अल्लाह ताला जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तुम्हारे अमाल को क्यों नहीं नाप सकेंगे। और हमारे ज़माने में एक बात और भी है कि अब तो इंसान पुराने ज़माने की आवाज़ों वगैरह को वापस लाकर सुनने की कोशिश कर रहा है। तुम कहते हो अमाल अर्ज है, अब वो अर्ज वापस आ रही है, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि उन सबको जमा करके अल्लाह ताला तोड़ सकें। और अल्लामा इब्न क़य्यिम का वो जवाब भी याद कर लें कि आलम तीन है, एक आलम दुनिया है, एक आलम बरज़ख है, एक आलम आखिरत है। तीनों आलमों के अहकाम अलग अलग हैं। दुनिया के अंदर देख लो, एक आलम है खारिज का और एक आलम है जहन का, यानी कुछ चीज़ों का वजूद खारजी होता है, फिर उनका वजूद जहनी होता है। आप सोचें जरा, हाथी जहन में आया सबके, हाथी इतने से जहन में आ गया, इतना बड़ा हाथी, आप सोचेगा इतना बड़ा हाथी जहन में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वजूद खारजी का हुक्म अलग है और वजूद जहनी का हुक्म अलग है। जब इसी दुनिया में दो वजूद अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर आलम दुनिया और आलम आखिरत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। हम तो अल्लाह ताला के हर बयान पर और हर बात पर और अपने दीन की हर बात पर पूरा ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, और हमारा यकीन है कि हमारा दीन जिस तरह आया और जैसे हमारे बड़ों ने समझा, ये भी खास नुक्ता याद रखने का है। उलमा की बड़ी तादाद है। इस ज़माने के फितने की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा सा तालिब हूँ, मगर फितनों को सूंघने की कुछ अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की सोहबत की बरकत से आदत दी है। इस ज़माने का एक फितना जो हमारे यहाँ भी चलता चला आ रहा है, गैर मुक़ल्लिदीन इस ज़माने के फितनों में से, उसके गैर महसूस असरात में से ये बात है कि आजकल आसानी के साथ एक दूसरे से मुतालबा करते कुरान हदीस से दलाइल दो, इस मसले को साबित करो हदीस से, इस मसले को साबित करो कुरान से। मुझसे एक जगह एक किसी ने मुतालबा किया कि साहब ये इस मसले को कुरान हदीस से साबित करें। मैंने कहा मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ कि मैं कुरान हदीस से साबित करने के लिए खड़ा हो जाऊं। मेरे बड़े साबित करके गए हैं, मेरा ये मकाम नहीं है, मैं अपने बड़ों की बात मानता हूँ। हमारा मसलक यही है, हमारा मसलक यही है, यही महफूज रास्ता है। जिनके पास वो इल्म था कि वो कुरान और हदीस से बराह रास्त मसाइल निकालें, वो मसाइल निकाल के गए हैं, हमने मान लिया है, बात खत्म हो गई। हमारे सर में दर्द नहीं है कि
آپ اپنے مسئلوں کو اپنے آپ ثابت کرنے بیٹھے اور تمہاری ناقص عقل میں اتارے. معاف کیجیے گا میں ایسے ہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو لوگ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں کہ علم تو ہے نہیں اور مطالبہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث سے ثابت کرو. ارے بابا قرآن و حدیث سے اکابر ثابت کر گئے. حضرت مولانا نیاز علی صاحب بن رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کی علمیت کو جانتے ہیں وہ حکمہ بھی رہے تھے. ایک صاحب آ گئے جو سعودیہ سے آئے تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ تو جائز نہیں ہے تمباکو پینا. حضرت نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اس میں یہ سعودیہ والے ہی کہتے ہیں آپ دیکھا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز لکھا ہے, اجازت دی ہے براہ میں. تو وہ فوراً بولے کہ میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اور آپ حضرت گنگوہی کا قول پیش کر رہے ہیں. تو حضرت نے صرف اتنا فرمایا کہ میری مشکل یہ ہے کہ میں مقلد ہوں. علماء تو سمجھ گئے, طلبا کے لیے میں واضح کرتا ہوں جو آیت تو پیش کر رہا ہے یہ آیت امام ربانی کو بھی معلوم ہے, حضرت گنگوہی کو. ان کی سمجھ میں یہ تمباکو اس کا حصہ نہیں ہے اور تیری عقل کہہ رہی ہے اس کا حصہ ہے, تو تیری مانو یا حضرت گنگوہی کی مانو. یہی وہ دھوکہ ہے جو غیر مقلدین دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں اور ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ اگر حدیث کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی مانے تو ہم کافر ہو جائیں گے. بابا تم سے کس نے کہہ دیا کہ حدیث کو چھوڑ کر ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فہم کے مطابق اور تم حدیث پہ عمل کرتے ہو اپنی ناقص فہم کے مطابق, تو تیری مانے یا ابو حنیفہ کی مانے. ایک بڑھیا نے کسی سے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا کہ حدیث سے بتاؤ یا امام مالک کے قول سے. تو بڑھیا نے کہا امام مالک کے قول سے بتا دے چونکہ وہ تجھ سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں. یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارے بڑے ہمیں سب کچھ بتا کر چلے گئے. تو معتزلہ کی عقلیت پسندی یہ تھی کہ انہوں نے وزن اعمال کا انکار کیا, ان کی تردید بھی ہو رہی ہے. وقال مجاہد, امام بخاری کی عادت ہے آیت میں کوئی لفظ آیا تو اس کے مناسب کوئی اور لفظ ہو تو اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں. یہاں نہیں ہے قسطاس مگر وزنوا بالقسطاس المستقیم یہ آیا ہے قرآن میں اور قسط سے ملتا جلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام مجاہد ابن عباس کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے فرمایا کہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں اور قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے. اشکال چھوٹا سا ہے بالکل کہ قسط تو قاصد کا مصدر ہے, مقصد کا کہاں ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی اشتقاق صغیر ہوتا ہے کبھی اشتقاق کبیر ہوتا ہے. یہ اشتقاق کبیر کے اعتبار سے مقصد کا مصدر ہے کیونکہ معنی کے اعتبار سے قسط انصاف اور مقصد انصاف کرنے والا, اور براہ راست جو قسط سے لفظ نکلتا ہے وہ قاصد ہے. امام بخاری نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَاهِلُ, قاصد کا جو لفظ ہے اس کے معنی بالکل الگ ہے, وہ ظالم کے معنی ہے. وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. آگے روایت ہے, اس روایت کے راوی احمد بن اشکاب ہے جو امام بخاری کے استاد سے آپ نے پڑھا ہے کہ پہلی روایت نقل کی تھی حمیدی سے اور آخری روایت نقل کی ہے احمد سے. دونوں میں حمد کے معنی پائے جاتے ہیں, الحمدللہ اولا وآخرا. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة. حضرت ابو هريرة سيد المحدثين رضي الله تعالى عنه نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے ہیں جو حضرت رحمان کو پسند ہیں, محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے کہے ہوئے کلموں کو پسند کرے, یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور کچھ نہیں ہے, اس لیے رحمان کا لفظ لایا گیا. خفیفتان علی اللسان, بولنے میں ہلکے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ویسے بھی ہلکے چھوٹے سے ہیں لیکن تجوید میں جو حروف کی صفات ہوتی ہیں ان میں بعض صفات سختی والی ہوتی ہیں جیسے شدت, اس کے مقابلے میں رقوت, کسی میں حمز ہے کسی میں جہر ہے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ ان میں تمام نرمی والے الفاظ ہیں, سخت والی صفات کے حروف اس میں نہیں ہیں. ان دونوں کلموں میں اس اعتبار سے بھی خفیفتان علی اللسان ہیں اور ثقیلتان فی المیزان, اللہ کی ترازو میں یہ کلمے بھاری ہوں گے, ان کا بڑا وزن ہوگا. بعض بندوں کی مغفرت تو ان دو کلموں ہی کی بنیاد پر ہو جائے گی. تو ہم سبھی پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے کیوں پسند ہے اس کی مختصر سی وجہ سن لیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے ان کو پہچانیں. اللہ کی پہچان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات کمال ہیں ان کو مانیں اور جو صفات اللہ کے شایان شان نہیں ہیں ان کی تردید اور نفی کریں. تو اس جملے میں دونوں باتیں ہیں. میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں
میرا رب ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ شریک سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ کسی کا مصر ہونے سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کو پاک مانتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے شروع میں فرما دیا گیا کہ تم یہ بات سمجھ لو کہ تمہیں یہ جاننا ہے، یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے، کوئی انسان کسی کے حسن کی تعریف کرے، کسی کے کمال کی تعریف کرے، کسی کی ذہانت کی تعریف کرے، کسی آدمی کے احسان پر اس کی تعریف کرے، کسی عمارت کی تعریف کرے، کسی درخت کی تعریف کرے، کسی منظر کی تعریف کرے، کسی انسان یا غیر انسان کی تعریف کرے، وہ ساری تعریفیں للہ رب العالمین۔ آپ نے پڑھا ہوگا، علماء تو جانتے ہیں، علامہ صدیق صاحب کشمیری کے بدائع میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے الحمدللہ کا، کہ ہر فرد حمد الزبان ہر حامد من الازل الی الابد مختص للہ تعالی۔ یہ ترجمہ ہے الحمدللہ کا، کہ دنیا میں کسی بھی حمد کرنے والے کی زبان سے حمد کا کوئی بھی فرد نکلتا ہے اور ازل سے لے کر ابد تک جو نکلے گا وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی حمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، میں اپنے عظیم اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔